وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک سلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان عمر رضی اللہ عنہ یدخلنی ما اشیاخ بدر فکأن بعضهم وجد فی نفسی فقال لما يدخل هذا معنا ولنا ابناء مثله فقال عمر انه من حيث علمتم فدعاني ذات يوم فادخلني معه فما رأيت انه دعاني يومئذ الا ليريهم قال ما تقولون في قول الله عز وجل اذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم امرنا نحمد الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه أنه قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضی اللہ عنہ ما اعلم منها الا ما تقول. حضرات گرامی، یہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. عباد علیہ الثلاثہ بہت مشہور ہیں راویان حدیث کی حیثیت سے، جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روایت کے لیے، یہاں تک کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ دوم ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا کہ اگر تمہیں خلافت پیش کی جائے تو خلافت نہ قبول کرنا. بہت سی مصلحتیں تھیں اور اس میں غالباً ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ تمہیں ایک عظیم کام انجام دینا ہے، احادیث مبارکہ کی روایت کا. یہی حال جناب عبداللہ بن عباس کا ہے کہ ان کو اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا. کبھی سواری پہ اپنے ساتھ بٹھالتے، کبھی اپنے ساتھ لے جاتے، کبھی ان کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کے ان کی تربیت فرماتے. بارگاہ رسول سے تربیت یافتہ ہونے کے بعد یہ بہت عظیم افراد تھے، اور یہ روایت انہی تینوں عبادلہ میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بدر کے بزرگوں کے ساتھ داخل فرمایا کرتے تھے، بٹھالا کرتے تھے. تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی، یہ خیال آیا ذہن میں کہ اس نوعور بچے کو ہمارے ساتھ کیوں داخل کرتے ہیں جبکہ ہماری بیٹے ان کے مثل ہیں. تو جناب عمر نے ارشاد فرمایا کہ ان کا جو مقام ہے انہیں وہ آپ جان لیں. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز انہوں نے مجھے بلایا اور ان کے ساتھ بٹھالا، اور اس روز انہوں نے صرف اس لیے مجھے بلایا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ تاکہ انہیں دکھائیں. اور اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں یا پھر اس صورت طیبہ کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟
اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو انہیں بعض نے کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس سورۃ طیبہ میں کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں، استغفار کریں، جبکہ اللہ نے ہماری مدد کی اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے. بعض لوگ خاموش رہے، کچھ بھی نہیں کہا. تو مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا یہی آپ بھی کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا تمہارا بھی کیا یہی خیال ہے؟ تو میں نے عرض کیا نہیں. تو فرمایا کہ کیا کہتے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر دی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کی مدد پہنچ گئی اور فتح آ گئی ہے، یہ علامت ہے اور پہچان ہے آپ کے وصال کی. تو اللہ کی تسبیح کیجئے، اس کی حمد بیان کیجئے، اس سے استغفار کیجئے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو جناب عمر نے کہا کہ بلا شبہ میرا بھی یہی خیال ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. حضرات گرامی، اس حدیث پاک سے چند باتیں معلوم ہوئیں. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ بزرگی بعلم است نہ بعمر اور بسال. بزرگی علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، عمر اور سال کی بنیاد پر نہیں ہوتی. زیادتی عمر قابل احترام ضرور ہے، بدری صحابہ انتہائی محترم ہیں، افضل ہیں، مگر جہاں تک علم کا معاملہ ہے، اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے کچھ شخصیات کو چن لیا تھا. ان میں ایک بہت ہی منتخب شخصیت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اس حدیث پاک میں تسبیح اور حمد کا تذکرہ کیا اور استغفار کا. یہ تین باتیں ہیں. تسبیح کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تمام عیوب سے پاک سمجھنا، تمام نقائص سے، تمام کمزوریوں سے منزہ سمجھنا، اسے تسبیح کہتے ہیں. اور تحمید یا حمد کہتے ہیں اللہ کی ذات کو تمام خوبیوں، تمام کمالات، تمام عظمتوں کا حامل تصور کرنا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیشتر مقام پہ تسبیح اور تحمید کا تذکرہ ایک ساتھ کیا گیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالی ہمیں کثرت سے تسبیح اور تحمید کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے میں ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین.